نمبر 2، توحید کی اہمیت کیا ہے؟ تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی. جتنے بھی رسول آئے ہر ایک کی دعوت میں مرکزی دعوت. یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کہی، بہت ساری باتیں رسولوں کی دعوت کا حصہ تھیں، لیکن ان لوگوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت، کامن دعوت اور سینٹرل دعوت ان کی کیا تھی؟ توحید. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورہ الانبیاء آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف اس پیغام کو بذریعہ وحی ہم نے ضرور بھیجا. کیا پیغام تھا وہ؟ اللہ نے فرمایا انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو. سارے نبیوں کی طرف یہ پیغام تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کس کی کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی. سارے رسولوں کی طرف یہ پیغام تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے رسولوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت توحید تھی. جب اتنے رسول اللہ نے بھیجے اور ہر رسول نے یہ دعوت دی تو معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی، تبھی تو سب کو یہ دعوت دی گئی، اور سب کی ضرورت تھی تبھی تو سب کو پیغام، ہر امت کو پیغام دیا گیا. تو کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں تھی جس کی ضرورت، جس کی اہم ترین ضرورت، بنیادی ضرورت توحید نہ ہو. یہ ایسی چیز ہے. اب دیکھیے احکام الگ الگ تھے. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا جنگوں کے بعد حرام تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے، اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں بعض احکام تھے، اس امت میں احکام تبدیل ہو گئے. تو بعض احکام تبدیل ہوئے، توحید کبھی تبدیل نہیں ہوئی. توحید کبھی آپشنل نہیں رہی کہ پچھلوں میں تھا اس امت میں نہیں، یا پچھلوں میں وہ چیز نہیں تھی اس امت میں ہے. ایسا نہیں ہے، سب کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ساری امتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. نمبر 3، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین کی یاد ساری عبادات کا اصل مقصود اور حاصل ہے. اسی لیے کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے. نماز کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد. منافقین کی نماز کیسی ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. معلوم ہوا کہ نماز، ساری عبادات میں افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز. اور نماز کا بھی معظم حصہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. نماز کا بھی بڑا حصہ، اصل حصہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اگر نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو تو منافق کی نماز ہے وہ. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی یاد کتنی اہم ہے، اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے. ذکر میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے اذکار میں، اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. جو بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ معبود بننے لائق نہیں، سچے معبود نہیں. سچا معبود اگر کوئی ہے جس کو معبود بننے کا حق ہے، معبود کہلانے کا حق ہے، حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ ہے. باقی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ حقیقی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے. تو سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر جس سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ کون سی صفت اللہ کی ہے؟ معبود، معبود برحق. اس اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا سب سے افضل ذکر ہے. معلوم ہے کہ اللہ کو پہچاننا
حقیقی طور پر پہچاننا یہ ہے کہ اس کو اپنا حقیقی معبود مانے آدمی، اور اس طور پر اللہ کو یاد کرے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اس کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توحید ضروری ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے بھی تب بھی نکلنے کے لیے اس کے پاس توحید ہونا چاہیے۔ توحید نہیں، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ توحید ہے، گناہ بھی ہیں، گناہ کی وجہ سے گیا بھی، توحید کی وجہ سے باہر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، بعض اہل توحید جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، تو کیا ہوگا؟ فیخرجون، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ کس وجہ سے نکالے جائیں گے؟ ان کی توحید کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر توحید والا جہنم میں چلا بھی جائیں تو توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ مشرکین، کفر کرنے والے اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ایک وقت آئے گا وہ تمنا کرے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابن ابی عاصم کی ایک روایت ہے، حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں، السنہ میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے ایمان والوں سے، توحید والوں سے ان کو طعنہ دیں گے جہنم میں، کہیں گے تمہارے لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوا تم کو، ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آ گئے، توحید والے تھے تم بھی جہنم میں آ گئے، طعنہ دیں گے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آئے گا، میرے توحید والے بندے ان کو طعنہ دے رہے توحید کی وجہ سے، گویا کہ یہ نہ صرف ان کی تحقیر ہے بلکہ توحید کی بھی تحقیر ہے۔ کیا کام ہے یہ توحید؟ یعنی توحید کام نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ان کے اس طعنہ دینے کی وجہ سے ان نیک ایمان والے بندوں کو جو کہ گناہ گار تھے ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ سارے توحید والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ توحید کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہے، کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی یہ کلمہ ہوتا کہ آج ہم جہنم سے نکالے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کلمہ نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل توحید کو ان کی توحید کی بنیاد پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت اہم کلمہ ہے اور یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔